پروگرام ہوا کی بیٹیاں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نبیلہ اور سارا. ہمارا بہت سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خواتین کو بھی اتنی ہی عزت دیتا ہے جتنی مردوں کو. خدا عورت سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا مرد سے. اگر ہم صحائف کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ثقافت، معاشرے اور معاشرتی حالات میں خداوند مسلسل اپنا پیار اور توجہ خواتین کے لیے ظاہر کرتا ہے. نبیلہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یسوع المسیح نے خواتین کے مقام کو اونچا کیا. انہوں نے اپنے وقت کی ان غلط روایات کو رد کیا جو خواتین کو کمتر بناتی تھیں. یسوع المسیح کے زمانے میں خواتین کو ایک جائیداد کے طور پہ لیا جاتا تھا اور بہت دفعہ جانوروں کے برابر سمجھا جاتا تھا کہ جانور میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں بالکل ہوتی تھی. اس میں وہ کہ ہمارے خداوند نے اس چیز کو اس طرح کے اس پہ شفقت بھرا سلوک کیا عورت کے ساتھ. اپنے دکھوں کی حالت میں بھی دیکھیں آپ سارا کہ انہوں نے اپنی ماں کی فکر کی. ماں کی فکر کی، کس تکلیف میں وہ صلیب اٹھا کے جا رہے تھے اور اس وقت انہیں اپنی ماں کی فکر تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ واقعی خدا کسی کا طرفدار نہیں. سارا، خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ جب ہم مسیح میں ہیں تو ہم سب برابر ہیں. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، نہ کوئی مرد رہا نہ عورت، بلکہ تم سب مسیح میں ایک ہو. لیکن آج کے دور میں جہاں کہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، بہت سی جگہوں پہ عورت کو آج بھی کمتر سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، کم عقل سمجھا جاتا ہے. بہت سے قبائل ایسے ہیں جہاں پہ عورت کو بہت کم نظری سے دیکھا جاتا ہے، کم عقل سمجھا جاتا ہے. اور کچھ قبائل تو ایسے ہیں جہاں پہ اگر کسی مرد کو کوئی خاتون پسند آ جاتی ہے تو اس کے گھر کے سامنے جا کے وہ فائرنگ کرے تو وہ عورت اس کی ہے. اچھا، ایسے بھی ہوتا ہے. اور نبیلہ، یہ ہمارے اپنے معاشرے میں ہوتا ہے. ویسے بڑی عجیب بات ہے سارا، کیونکہ دیکھیں جب ہم خداوند یسوع المسیح کے دور میں چلے جاتے ہیں، جب وہ اس دنیا میں تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے دور میں عورت کو وہ حقوق دے دیے گئے تھے جو مردوں کے برابر تھے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیائی انتظام جو تھا اس کی ذمہ داریاں عورت کے سپرد تھیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی تھی. جب اس دور میں یہ سب کچھ، یہ سارے حقوق عورت کو دے دیے گئے تھے، تو آج کے معاشرے میں عورت کے ساتھ ایسا سلوک کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بعض دفعہ یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن یہ وہ سچائیاں ہیں جو بہت سے قبائل ہیں جو ہمارے ان میں ہو رہا ہے. یہ بات صحیح ہے سارا. جب قانون عورت کو برابر کا حق دیتا ہے تو پھر عورت کو اس طرح پیچھے کرنا عورت کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ عورت یہ زیادتی اپنے اوپر خود لیتی ہے. بالکل. اس زیادتی کو قبول کر لیتی ہے ذہنی طور پہ، اور اپنی قسمت مان کر خاموش ہو جاتی ہے. آپ نبیلہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، آپ بتا دیجئے. میں بتا دیتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، ان پڑھ ماں سے ایک بیٹی پرورش پا رہی ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کی ماں ان پڑھ ہے، اس کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں، وہ دب کے زندگی گزار رہی ہے، تو وہ اپنی بیٹی کی بھی ویسی پرورش کرنی ہے. اور یہ قبائل میں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور بھی اس قسم کے حالات ہیں عورتوں کے ساتھ جو سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا. لیکن وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عورتیں اپنے اوپر خود مسلط کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں. اس وقت میرا خیال ہے کہ خواتین یہ سوچ رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت ان کی سوچ اپنے اعتبار سے ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا. سامنے نظر نہیں آتا نا کوئی. کس کو بتائیں، کس کے سر پر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں. اور یہ چیز بھی ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کوئی بھی مذہب عورت کو کمتر نہیں کرتا. بالکل صحیح بات. کوئی مذہب نہیں کہتا کہ آپ عورت کی بے عزتی کریں، آپ عورت کو حقیر جانیں، بلکہ ہر جگہ عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے گئے. سارا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. یہ میرے سامنے دیکھنے کی بات ہے. میری ایک سہیلی ہے اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. بہت اچھے حالات میں اس کی شادی ہوئی، بہت اچھے گھر میں وہ گئی. لیکن حالات خراب کس وجہ سے ہوئے؟ شوہر کے نشہ کرنے کی وجہ سے. آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شوہر نہ تو وہ خود کوئی کام کرتا ہے اور نہ اس کو کرنے دیتا ہے. شک بہت بڑی بیماری ہے. ہاں. تو اس شک کی بنا پر وہ اس کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا. اب مجھے بتائیے کہ وہ عورت کیا کرے؟
پھر وہی بات آ گئی نا وہی بات کہ جب کوئی نظر ہی نہیں آتا تو عورت مجبور ہو جاتی ہے وہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے کہ وہ اب کرے کیا کرے، نہ وہ باہر جا سکتی ہے اور گھر میں بیٹھ کر کیا کھائے گی. اور اگر اس بات سے وہ اختلاف کرتی ہے تو آپ کے ہمارے پچھلے پروگرام میں طلاق کی بات ہوئی تھی تو بات نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. بس یہ وہ مسائل ہیں جن کا حل کسی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ ہے کلام مقدس کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس پہ اگر ہم غور کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے مسائل کا حل اس میں سے نکل آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوں. اب وہ عورت جس کے ساتھ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اس کا ہسبینڈ نشہ کرتا تھا، شوہر اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہاں سارا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس لڑکے کی تربیت کس نے کی؟ ماں نے کی. یہاں پھر ماں آ جاتی ہے. عورت کو دیکھیں نا کہ مطلب عورت ہر روپ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. لیکن نبیلہ مجھے یہ بتائیں کون سی ماں چاہتی اس کا بیٹا نشہ کرے؟ نہیں چاہتی، لیکن کہیں نہ کہیں بچے غلطیاں کرتے ہیں اور غلطی میں وہ پھنس جاتے ہیں. بعض دفعہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن نشہ ایسی چیز ہے جو جلدی نہیں ختم ہوتی. جلدی کیا مطلب یہ تو جان لیوا چیز ہے. یہ جان لیوا چیز ہے. اب ہم ماں کو تو نہیں برا کہہ سکتے، ماں کو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں ہم کس کو لیں گے؟ ہم یہاں باپ کو لیں گے کہ ماں کو غور کرنا چاہیے. ماں باہر نکل کر نہیں دیکھتی کہ بیٹا کیا کر رہا ہے. باہر اگر کوئی نکل کے دیکھ سکتا ہے تو وہ باپ ہے. بالکل. اور باپ کی تنبیہ فرق ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ ماں نرم دل رکھتی ہے، وہ سختی نہیں کر سکتی، تو یہ باپ کا کام ہے. وہ پھر بائبل کی آیت یاد آ جاتی ہے کہ اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا. تو یہ اس کا کام تھا. تو ہم صرف ماں پہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں کی وجہ سے اس نے نشہ کیا. تو اور بائبل میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے اپنے بیٹے کی تنبیہ کے لیے چھڑی کا استعمال کرنا پڑے تو وہ بھی کر. بالکل. تو اگر اس کا باپ کرتا تو آج اس لڑکی کی زندگی برباد نہ ہوتی. آپ بالکل نبیلہ بہت حق سچ کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں یہ ساری. سارا، خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے. دیکھیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں ہے خدا کی نظر میں. بالکل، خدا کی نظر میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور خدا ہمیں پیار کرتا ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں اپنی ساری فکریں خدا پہ ڈال دیں. کیونکہ پیدائش کی کتاب دیکھیں، اس میں مرد اور عورت دونوں کو برابر بنایا. جی. دونوں کو برابر حقوق دیے. مقدس آدم کوئی چیز کھا سکتا تھا تو وہ عورت نہیں کھا سکتی. جو حکم تھے دونوں کے لیے برابر تھے، ان کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا گیا تھا. تو خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب خدا ان دونوں سے بات کرتا تھا تو اس میں کوئی تفریق نہیں تھی. خدا مقدس آدم سے بھی بات کرتا تھا اور مقدس ہوا سے بھی باتیں کرتا تھا. تو خدا نے برابری دی ہے. اچھا سارا، ہم دیکھتے ہیں برابری. ابھی آپ نے برابری کی بات کی ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب برابری خدا کی طرف سے مل گئی تو پھر کیوں مرد حضرات اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جھوٹی انا ہے اور وہ خدا سے دور ہیں. تو نبیلہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ محبت میں بڑھتے ہیں جی تو محبت جو ہے کوئی تفریق نہیں کرتی. خدا کی محبت بھی ہمارے لیے برابر ہے. تو جب ہم خدا کی محبت میں بڑھتے ہیں تو ہمارے دل خود بخود بدل جاتے ہیں. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سب کے حقوق برابر ہیں. وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں مذہبی طور میں تفریق نہیں ہے. کلام کے ساتھ جب وہ نہیں چلتے تو ان کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے حقوق برابر ہیں. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ہمارا دنیاوی باپ ہے اور اوپر ہمارا روحانی باپ ہے. جب ہم اپنے دنیاوی باپ کی بات سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ جو فرمان جاری کرتا ہے اس پہ ہم چلتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا روحانی باپ ہم سے کیا چاہتا ہے. کہیں ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس کو تو نہیں بھول رہے، اس کی تعلیمات کو تو نہیں رد کرنے کی کوشش کر رہے. اگر یہ باتیں ہم میں ہیں سارا تو پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہی نبیلہ. اور ہمیں دعا میں آگے بڑھنا ہے. ہمیں کلام مقدس پڑھنے کی ضرورت ہے. بیٹی ہو یا بیٹا کوئی تفریق نہیں ہے. پڑھنا جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس کے ساتھ چلیں، عمل کرنا ہے. عمل جو ہے وہی ہماری زندگی کا حاصل ہے اور اسی سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور وہی ہمارے دماغوں اور دلوں کو بدلتا ہے. بالکل. اور دیکھیے جب دنیاوی باپ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھی اچھی چیزیں
دینا پسند کرتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے رہیں اور زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کریں. تو پھر ہمارا روحانی باپ کیوں نہیں چاہے گا؟ اس کو تو ہماری فکر ہے، اس کو ہماری فکر ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. یہ معاشرہ خود ہے، جو کچھ بھی ہے آج خدا کلام مقدس کے مطابق سارا کچھ جو کچھ بھی ہے. تو پھر ضرورت ہے نا کہ ہم اپنا آپ جو ہے وہ خدا کو دے دیں. ہمارے ذہن جب خدا کے ساتھ چلیں گے، ہمیں یہ برابری کی، یہ جو برابری پہ آج بات کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ ہر انسان ایک دوسرے کو برابر سمجھے گا، بالکل سمجھے گا. اور بیٹیاں جو ہیں وہ سمجھیں گی کہ ہمارے حقوق برابر ہیں، ان کے باپ سمجھیں گے، مائیں سمجھیں گی. اکثر ہوتا ہے نا سارا کہ کوئی مشورہ لینا ہو تو ہم بیٹوں سے لیتے ہیں. ہاں ایسا ہے، بیٹیوں کو نہیں پوچھتے. ہاں صحیح کہہ رہے ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو گھر بیٹھی بیٹی ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ اچھا مشورہ دے دے. بالکل، اس کی سوچ ہو سکتا ہے الگ ہو، وہ اس سے بہتر جانتی ہو، لیکن ہمارے ذہن میں بیٹا ہے نا، وہ باہر کھڑتا ہے، وہ زیادہ اچھا مشورہ دے گا. لیکن باہر کی زندگی ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے خدا کے ساتھ چلنے کی، کلام مقدس کے مطابق چلنے کی، آگے بڑھنا، اسکول کالجز جانا، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کلام مقدس کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسکول کالج کی ہم بات کرتے ہیں تو میرا خیال میں اس حساب سے ہم مردوں کو آگے ہی رکھتے ہیں. گو کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لڑکیاں پڑھ نہیں رہی ہیں آج کل یا آگے نہیں جا رہی ہیں، لڑکیاں بہت ترقی کر رہی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ فرق ہے. ہاں، اور یہ فرق ختم ہونا چاہیے، یہ فرق ختم ہو جانا چاہیے. بنانے والا خالق تو ہمارا اوپر والا ہی ہے، ہمارا روحانی باپ ہے. جب اس نے یہ فرق نہیں رکھا تو ہم انسان کیوں رکھتے ہیں؟ یہاں میں سارا خواتین سے بات کروں گی، انہیں کہوں گی کہ وہ خود اپنے حقوق کو پہچانیں. اگر ان کے فرائض ہیں تو حقوق بھی تو ہیں نا، حقوق بھی ہیں. اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، کمتر نہیں سمجھنا اپنے آپ کو، اپنے جو ان میں قابلیت ہے اس کو لے کر آگے چلیں. ہمارا خدا ہمارا ساتھ دیتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں. پھر آپ کی بات میں شامل کروں گی کہ یہاں پہ خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ صرف مرد ہی مانگے. بالکل، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، جو بھی مانگے گا تو اسی لیے ملے گا. اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہاں میں خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے حقوق کو پہچانیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو کلام کے مطابق اپنے آپ کو آگے لائیں تو خدا ان کا ساتھ ضرور دے گا. خدا نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اس کے لیے یہ تفریق نہیں ہے کہ صرف مرد مانگے، اس میں خواتین اور مرد دونوں ہی شامل ہیں. تو جب خدا ہم میں کوئی تفریق نہیں رکھتا تو ہمیں خود بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور مردوں کے برابر شانہ بشانہ جب ہم چلتے ہیں تو پھر حقوق بھی سب کے برابر ہیں، اور ان حقوق کو پہچان کر چلیں تو پھر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اور اگر کسی خاندان میں یہ بات پائی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں عورت کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور آپ اس بات سے واقف ہیں، تو ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سامنے لے کر آئیں، ان کو بتائیں کہ آپ کے کیا حقوق ہیں اور آپ کس طرح آگے جا سکتی ہیں.